الدین والنصیحہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مضامین نہایت مفید ہیں، مؤثر ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم لوگوں کو بھی اس کتاب کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے. حضرت حاجی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو حضرت تھانوی کی خدمت میں پیش کیا ہے. کہا اشرف علی مکے میں، اشرف علی اس کام کا ترجمہ کرو تو مفید ہوگا. اس کی پوری تفصیل حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. روزانہ ترجمہ کرتے تھے اور سناتے تھے. میں یہ بھی کہا کرتا ہوں علماء سے کہ ترجمہ کرنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے. ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا مضمون کا معمولی بات نہیں ہے. حضرت حاجی صاحب نے سمجھا کہ یہ تو بہت سے علماء ہیں، مگر اس خدمت کو انجام مولوی اشرف علی کر سکتے ہیں. تو علماء میں بھی کہتا ہوں کہ ترجمانی کسی کتاب کی، کسی زبان کی مشکل چیز ہے. اس بنا پر ہم طلباء سے بھی مدرسوں میں کہتے ہیں کہ اس چیز کو بھی سیکھو کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں جو منتقل کیا جاتا ہے مضمون کس انداز سے کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس میں سہولت کو پیش نظر رکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی ایسی استعداد پیدا فرمائے. حضرت حاجی صاحب کے بہت سے علماء تھے، علماء کا جب مٹا تھا مکہ معظمہ میں، لیکن حضرت حاجی صاحب نے کسی کو منتخب نہیں کیا. حضرت حاجی صاحب نے حضرت تھانوی نے کہا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو تو بہت مفید ہوگا. تو حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا، اس کو لکھا ہے، تفصیل کیا لکھا ہے کہ اگرچہ میں اس لاگ نہیں تھا، میں تو حضرت حاجی صاحب خدمت میں استفادہ کے لیے حاصل ہوا تھا، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن شیخ کا حکم ہوا تو باوجود ناکارگی اور نادائیگی کے میں نے قبول کیا ہے. تھانوی لکھ رہا ہے. چنانچہ روزانہ ترجمہ کرتا تھا اور برابر اس کو سناتا تھا. حضرت صاحب جو کوئی ہوتا تھا ملفوظ نقل بھی کر دیتے تھے. یہ ترجمہ جی میں آئے کہ اس سے کچھ سناؤں، اگرچہ طبیعت سا مطمئن نہیں بلکہ منتشر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. وَسَقَى لَهُمَا رَبُّهُمَا فائدہ اولا آج پڑھی چلا ہے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ مومن کو اپنے رب سے تھوڑا بہت سب مانگنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے روٹی مانگا، تم کو بھی مانگنا چاہیے. پانی کو بھی مانگنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمک بھی مانگتے تھے. مانگنا اس چیز کو نہ دیکھو، مگر یہ دیکھو کہ مانگنا کس سے ہو رہا ہے، اپنے رب سے ہو رہا ہے. یہ اللہ کو پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اللہ میں بھوکا ہوں، مجھ کو کھانا دیا ہے کہ اللہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دیجیے. معلوم ہوا کہ اللہ سے ہر چیز مانگنا چاہیے، چھوٹی چیز بھی اور بڑی چیز بھی. نمک مانگنا ہو تو اسی سے مانگو، اور بادشاہت مانگنا ہو تو اسی سے مانگو. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جسے سوال کیا جاتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہے اس سے آپ جا کہیں کہ یہ چیز دے دو، نمک دے دو، پانی، تو خفا ہو جائے گا، میری شان کے خلاف تم نے کیا ہے. اور وہ بڑی چیز مانگا، کہا کہ میری برابری کرنا چاہتا ہے، کہا کہ ایک ملک دے دو، ایک صوبہ ہم کو دے دو، وزیر اعلیٰ بنا دو، دے گا جلدی. یہ اللہ کی ذات وہ ہے، اس سے نمک بھی مانگا جا سکتا ہے اور حکومت بھی مانگی جا سکتی ہے. سب مانگو. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ معمولی ضرورت ہے، اللہ ہم کو کھانا دیے، پانی دیے. تو کھانا پینا وہ تو عبدیت کا اظہار ہے. عبد کو اپنی عبدیت کے اظہار میں جتنا مزہ آتا ہے دوسری چیز میں نہیں آتا ہے. بندہ بندہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ خوش آمد چاہتے ہیں، لذاذت چاہتے ہیں.
عاجزی چاہتے ہیں. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجز فخری، عاجزی میرے لیے فخر ہے. العجز ہے کہ حدیث ہے العجز فخری، عاجزی میرے لیے فخر ہے. حکومت نہیں، یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ فخر ہے وہ فخر ہے. انا العاجز انا الباعث حضرت نے پورا مضمون پورے رمضان میں اسی پہ آیا ہے. انا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر الوجیر المشفق المقر المعترف بذنبی. اللہ میں گھومنے والا، یہ اللہ میں ڈرنے والا ہوں، آپ سے لجاجت کرنے والا. ہر جگہ اپنے کو جھکانا تو برا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جھکانا ہی میں سب کچھ ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بندے کا عمل وہ مقبول ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، کیونکہ سجدے میں ازل اشیاء، تمام چیزوں میں جو سب سے ازلی چیز زمین ہے، اس میں اعضاء جو اشرف الاعضاء اس کو جو پیشانی رکھ دیتا ہے، اللہ کو یہ پسند آتا ہے. پیشانی سب سے اعضاء اشرف ہے اعضاء میں، اور زمین سب سے افضل ہے. سجدے میں کیا کہتا ہے کہ رکھ دیتا ہے. چنانچہ حدیث میں آیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو بہت پسند فرماتے تھے. سب سے پرلطف چیز سجدہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنا بہت بڑا اہم عمل. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ہمارے بزرگان دین یہی سکھاتے، عبدیت سکھاتے ہیں. عبادت سے زیادہ تھانوی میں کیا تھا؟ عبادت سے زیادہ عبدیت پر زور تھی. عبدیت عبادت سے بڑھ کر کے ہے. عبادت کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے، اور عبدیت کا تعلق آخرت سے بھی ہے. اس میں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عابد نہیں کہا، عبد کہا. اسرا بعبدی، یعنی میں نے اپنے عابد کو سر کرایا، عبد کو سر کرایا. عبادت اور عبدیت میں فرق ہے. عبادت یہ ہے کہ بندہ کوئی کام کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ عبادت ہے نہیں. اور عبدیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو چیز آئے بندہ راضی ہو جائے، یہ عبدیت ہے. عبادت کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے، اور عبدیت کا تعلق آخرت سے بھی ہے. ہمارے حضرت اخیر میں بہت سناتے تھے ایک روایت، بلدین اشد ہو کہتے ہیں، اشد کہتے ہیں کفار کے بارے میں آتا ہے کہ اشد ہے عدو کفر کے. کہا ان کی یہ عادت رہے گی، وہاں بھی نہیں چھوٹے گی، آخرت میں بھی. چنانچہ وہ دعویٰ کریں گے کفار، یہ محبت میں آپ سب سے زیادہ ہے، کفار دعویٰ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تم واقعی سچے اس دعوے میں تو جہنم میں کود جاؤ. تو عادت تو ہے نافرمانی کی، وہاں کا کودیں گے. وہ بخلا مومن کے کہ مومن سے کہیں گے یہ ہمارے عبد ہیں. اگر تم صحیح معنوں میں ہمارے عبد ہو، غلام ہو، تو جہنم میں کود جا. آتا روایتوں میں یہ فوراً کود جائیں گے، مومن سب جہنم میں کود جائیں گے. پھر حضرت فرماتے تھے، اس روایت میں نہیں ہے، کہ جس وقت بندے کودیں گے اللہ کی طرف سے آگ کو حکم ہوگا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم علی المومنین. یہ مومنین ہیں، ہمارے سچے ہیں، ہمارے عشق محبت میں تمہارے اندر سود پڑے ہیں، تم اس کے لیے آگ ہو جاؤ. چنانچہ وہ جہنم سبز و شاداب ہو جائے گی. یہ بہت سناتے تھے ماشاء اللہ. ان کا حال اسی انداز کا تھا. اللہ تعالی ہم سب لوگ اس حال سے، اللہ تعالیٰ کی عبدیت بہت بڑی چیز ہے. عبادت تو یہ ہے کوئی بندہ ایسا کام کرے جس سے اللہ خوش ہو جائے، عبادت ہے. اور عبدیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آئے اس پر راضی ہو جائے، یہ عبدیت ہے. صاحب تفسیر جوہر مکیہ لکھا ہے کہ عوام کے نزدیک کرامت یہ ہے کہ ہاتھیوں کیا ہے، اس کے اندر روپیہ آ گیا ہے. عوام کی کرامت یہ ہے کہ نزدیک ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی مانے 1000 روپیہ آ گیا. لیکن خواص کی عبدیت یہ ہے کہ جیب میں روپیہ رکھا غائب، تب بھی اللہ کو شکر کیا. وہاں تو فضا میں ہاتھ کیا، روپیہ آ گیا. یہ ہے کرامت عوام کی. اور خواص کی کرامت یہ ہے کہ یہ میں روپیہ رکھا اپنا اور ہاتھ ڈال مارے غائب، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. یہ عبدیت فرق سمجھ ہے. عبادت یہی ہے.
اپنے طور سے خرچ کیا عبادت ہے، اور ایسی خرچ نہیں کیا ہے، رکھا تھا اس میں، کام آئے گا، معلوم ہے غائب، اب اے اللہ تیرا تھا تیرے لے لیا، یہ ابدیت ہے۔ اللہ جو کرے اس کے سے راضی رہنا ہے، یہ ہے ابدیت۔ اب بندہ جو کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے عبادت۔ اب عبادت میں اور ادبیت اور ابدیت کا تعلق بڑھا ہوا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں آب ہی نہیں کہا ہے، عبد کہا ہے، اسرا بعبدہ۔ اس بنا پر ان چیزوں کو مشائخ کیا ہے، یہ ابدیت جس میں اللہ راضی ہو، وہ ہے ابدیت۔ بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ جاتے تھے، شروع کر دیتے تھے وظیفہ وغیرہ، کہتے تم کو کیا معلوم کہ کس چیز کی ضرورت تم کو ہے؟ ہو سکتا میں تم کو قاعدہ بغدادی پڑھنے کے لیے کہتا، وہ تو عبادت تھی، لیکن ابدیت کیسی کہ حضرت تھانوی سے جا کے پوچھتے کہ حضرت میں کون سا وظیفہ پڑھوں؟ تو ناگواری کی اظہار کرتے تھے کہ تم نے اپنے طور سے کو شروع کر دیا ہے۔ ابدیت، سپردگی، عبادت میں بھی سپردگی فوراً فرماتے تھے۔ کسے کہا تھا؟ رمضان میں بعد آتے تھے، دماغ آتا سب بول کر جاتے تھے، تم سے کسی نے کہا تھا کہ یہ وظیفہ پڑھو؟ بغیر پوچھے کریں گے تو یہی ہوگا۔ بہرحال ابدیت بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے مشائخ کے ہیں وظائف سب کچھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے کو نیز سمجھنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ابدیت کے مقام تک پہنچائے۔ عبادت تو کچھ کچھ ہوتی ہے، ابدیت دل کا فعل ہے، کوئی جانتا بھی نہیں عبد ہے۔ نماز پڑھیں گے تو عبادت دیکھ بھی جائے لوگ، اب یہ اللہ انا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر المجودل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل۔ یہ کیا ہے؟ یہ قلب کا حال ہے۔ میں آپ سے ایسا سوال کرتا ہوں جیسے ذلیل بھکاری سوال کرتا ہے، لفظ ہے مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل۔ حضور فرماتے ہیں مذنب، وہ بھی ذلیل مذنب، گناہگار کر دے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے یہ حضور کی معرفت تھی۔ فرمایا علامہ شعرانی نے حضور کے علم کی رفعت کو تو لوگوں نے سمجھا بھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی رفعت کتنی تھی اس کو سمجھا، لیکن حضور کے ابدیت کا کیا درجہ تھا کسی نے نہیں سمجھا۔ کیا درجہ تھا ابدیت کا؟ حضور گھر میں جاتے تھے، عورتوں کے ساتھ مل جاتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، یہ سب ابدیت ہوتی تھی۔ بکری کا دودھ، یہ سب اس کی دلیل ہے، اصل تو قلب کی ابدیت تھی۔ لیکن جب یہ چیز ہوگی تو تواضع کے الفاظ صادر ہوں گے، تواضع کے اعمال صادر ہوں گے قلب میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے کبھی امتحان بھی لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیا حضرت تھانوی نے، ایک عالم سے کہا تھانوی میں کہ جا کے آپ لکھیے، اور جا کے تھانوی کے پھاٹا پر لکھائیے کہ میرے اندر تکبر کا مرض ہے۔ لکھا، لکھ لیا تو وہاں شبیر علی صاحب گئے، بہت حضرت ہمارے بیان کرتے تھے کہ حضرت چچا کہتے تھے بڑے آپ نے فلاں عالم سے کہا ہے کہ آپ نے کبر کا اقرار کیے، لکھ کر کے چشمہ کیجیے وہاں۔ تو انہوں نے لکھ لیا، چشمہ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا ان کو آپ ذلیل کرنا چاہتے ہیں کیا؟ انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، اب ان کے چپکانے میں کوئی کسر نہیں ہے۔ کہے روک دو۔ جب وہ تیار ہو گئے کہ اپنے کبر کا اقرار کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کا اظہار سڑک پر کیا جائے، دل میں انہوں نے اقرار کر لیا کہ میں کچھ بھی نہیں، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی۔ امام محمد احمد صاحب کے اشعار میں کوئی شے نہ رہتا، یہی رہتا کافی، کچھ ہونا میرا ذلت، ہونا اپنے کو ہونا سمجھنا کہ میں بھی کامل ہوں، یہ ذلت و خواری کا سبب ہے۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا، ہونا منع نہیں ہے، ہونے پر نظر کرنا یہ منع ہے۔ عبادت کرنا منع نہیں ہے، عبادت پر نظر کرنا یہ منع ہے۔ علم منع نہیں ہے، علم کی وجہ سے طغیان کا آنا یہ منع ہے۔
ان للعلم طغیان کمال المال، مجموع البحار لکھتے ہیں علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسا مال کے لیے ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں قضا فی العبادت، عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے. ابلیس عبادتی کے طغیان میں مارا گیا. حضرت کی تقریر مجموع البحار نے صرف ایسا کہا جیسا مال کے اندر طغیان ہوتا ہے سرکشی، ویسا علم کے اندر طغیان ہوتا ہے. حضرت فرمایا کہ انہوں نے لکھا میں کہتا ہوں کہ عبادت کے اندر بھی طغیان ہوتا ہے. عبادت کر کے جہنم میں پہنچ جاتا ہے. عبادت پر نظر رکھا، بہت تفصیل سے سناتے تھے گستاخ کا قصہ. بہت بڑا عابد تھا، ایک فقیر گیا اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا. نبی تھے وہ عابد تھا، وہ کہ تم دادا بدبخت کہاں سے آ گیا تو، میں نبی ہوں اور یہ نبی ہے، میں ولی ہوں. یہ مطلب اس کا، وہ یہ کہا نہیں اس نے تم بدبخت ہے گنہگار کہاں آ گیا. وہ رونے لگا اور اسے یہ بھی کہہ دیا جو ساتھ تھا نبی کے، یہ نالائق ہم میں اس میں کیا جوڑ ہے، اے اللہ ہمارا اس کا کہیں اس کا اجتماع نہ ہونے پائے. اللہ کی طرف سے وحی آئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. اس نے یہ کہا کہ ہمارا اس کا کہیں اجتماع نہیں. میں کہتا یہ فیصلہ میں نے کیا کہ اس کو دوزخ میں بھیجتا ہوں، اس کو جنت میں. کہو موسیٰ میں نہیں واقعہ، بہت سناتے تھے ان واقعات کو، کیونکہ نفس کشی کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے. ہم لوگوں کو حضرت نے پڑھایا جو اخلاص کی نفاق کی بہت سی آیتیں پڑھائی. کہا بھائی دیکھو پڑھنے لکھنے کا حاصل کیا ہے، نفاق سے آدمی چھوٹے اخلاص پیدا کرے. سب پڑھ لیا اور نفاق باقی رہ گئے کیا فائدہ. اس وجہ سے پہلے حضرت نے نفاق کی آیتیں پڑھائی تاکہ نفاق جب جائے گا تو اخلاص آ جائے گا. ان حضرات کی نظر اثر پہ ہوتی ہے، برابر نہیں. یہ ہے میرا کچھ ہونا کہ ماں محمد حوضہ کتنا شعر ہے، معلوم میں برف پھڑ جاتے تھے. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا ہونا، میں نے اپنے کو سمجھنا، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. امام محمد احمد کا شعر. اب واقعی ایسی تھے وہ. مولانا کا واقعہ ہے، کوئی آدمی گالی دے رہا ہے، برا کہتا ہی رہتا ہے، اے بھیا اب گھر آ رہا ہے، جو کچھ کہنا کر دو، ہم گھر میں جا رہے ہیں. کہو امام محمد احمد صاحب سنتے تھے بہت صافا خیر اپنے کو مٹائے ہوئے. کوئی کچھ کہہ دے کچھ نہیں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. ان للعلم طغیان کمال المال، علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے. حضرت فرماتے تھے قضا فی عبادت، عبادت کے اندر بھی طغیان ہوتا ہے. بعض عابد اپنے طغیان کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. عبادت پر نظر کیا جائے، عبادت سے مانگو. عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ والے بنو، اللہ والا بنانا. حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انہی کی ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے. 3 بزرگ کا ترجمہ ہے مولانا. یہ پھر مجھے مل گئی تھی، مکہ معظمی ملی تھی، یہاں مولوی شیر محمد صاحب نے دیا تھا کہ وہاں شروع کیا. مجھے بہت دکھ پایا پورے مکہ معظمہ کے سفر میں. کوئی رہا ہوگا جانتا، میں یہی سنتا رہا، دیکھتا رہا. حضرت تھانوی کو حضرت حاجی صاحب نے یہی مکہ ہی میں کہا تھا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو. ترجمہ کیا. یہاں تھانوی لوگ بھی جانتے نہیں ہیں تنویر پھر خاصی تدبیر. تو مجھے وہ شیر محمد نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر. کال میں انہوں نے کچھ ہونا میرا ذلت و بہت اچھا شعر ہے. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی اپنے کو کم سمجھنا، یہ اعزاز ہے. کچھ ہونا میرا ذلت، ہونا اچھی چیز ہے لیکن اس ہونے پر نظر کرنا یہ بری چیز ہے. آدمی کو ماننا ہی چاہیے، عبودیت مانگنا چاہیے، سب کچھ مانگنا چاہیے، لیکن اس پر نظر. خود حضرت عائشہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں کہ نہ پہنیں گے، جائز ہے؟ کہا جائز ہے، مگر عجب کرنا ناجائز ہے. حضرت عائشہ تو حدیث ہو گئی، پہن سکتی ہو لیکن اپنے بہنوں کو ذلیل نہ سمجھنا. اس کی وجہ سے ایمان ضروری ہے کہ یہ سلوک تصور خانقاہ ہے کہ نہیں؟ خانقاہ. حضرت عائشہ کو منع کر دیا. پہن سکتی ہو لیکن اپنے بہنوں کو ذلیل نہ سمجھنا.
آج اسی لیے پہنا جاتا ہے کہ دوسروں کو ذلیل کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق برابر فرمائے. اب دوسری جگہ سنا رہا ہوں. چوتھا فائدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا عبودیت کے منافی نہیں. اللہ سے مانگنا اللہ ہم کو رزق دے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. رزقا طیبا پہلے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. رزق طیب ہوگا تو علم نافع ہوگا, اور علم نافع ہوگا عمل صالح ہوگا. یہ ہم ترتیب بتا رہے ہیں. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ, یہ نہیں کہا عمل کرو علم حاصل. یہ یا ایھا الرسول قرآن دلیل میں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, کھاؤ مجھے کھانے کا حکم ہے. اس کے بعد ہے علم و عمل. معلوم ہوا کہ عقل طیب پر منحصر ہے علم نافع, اور علم نافع پر ہے عمل صالح. اس وجہ سے ہمارے مشائخ علماء رزق طیب کا بہت اہتمام فرما دیتے ہیں, بہت اہتمام. ہمارے حاجی صاحب کی عورت نے دعوت کیا ہے دیوبند میں, اتنا, اب اس کی تفصیل کیا بتائیں, اتنا احتیاط سے اسے کھانا پکایا تھا. فرماتے تھے کہ اس کے کھانے کی نورانیت اب بھی محسوس کرتا ہوں. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو طیبات. شاہ عبد القدوس گنگوئی فرماتے ہیں کہ یہاں وعملوا صالحہ کہتے ہیں, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات کیوں کہا؟ وعملوا صالحہ کہتے ہیں, اعملوا صالحہ نہیں. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحہ, اے رسول طیبات میں سے کھاؤ, یہ سبب بنے گا عمل صالح کا. یہی آتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, کھاؤ طیبات میں سے, وعملوا صالحہ. عمل صالح کی کوشش ہے, رزق حلال کی کوشش نہیں ہے. اس کے حلال ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے. رزق طیب کشادہ, اس کے لیے دعا کرنا منع بھی نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا عبودیت کے منافی نہیں ہے. کتنا چاہو مانگو, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو مقام عبودیت میں کمال حاصل تھا, پھر بھی اللہ سے مانگا. جب وہاں آئے تو اسے بھوک لگی, پیاس لگی تھی, یہ نہیں کہ نہ مانگا انہوں نے کیا مانگا, روٹی مانگا. مقام معلوم ہوا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو مقام عبودیت میں کمال حاصل تھا, پھر بھی اللہ سے مانگا. اس سے معلوم ہوا کہ طلب کرنا مقام عبودیت کے خلاف نہیں ہے, اللہ سے مانگنا عبودیت کے خلاف نہیں ہے. اللہ سے مانگنا اللہ میں انی ان الباعث حقیقت ان الباعث الفقیر المستغیث المستجیر الوجہ. حضور فرما رہے ہیں اللہ میں بھوکا ہوں, اللہ میں نادار ہوں, بے بس ہوں. معلوم ہے یہ کہنا اللہ کے سامنے جائز کیا مستحبات میں ضروری ہے. مقام عبودیت میں کمال, پھر بھی اللہ سے مانگا. اس سے معلوم ہوا کہ طلب کرنا مقام عبودیت کے خلاف نہیں ہے. طلب کرو, اللہ سے دوڑی مانگو. اللہ میں انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. ہم لوگ بہت یاد کرایا حضرت نے, بہت. اگر کوئی اعتراض کرے کہ طلب کرنا مقام عبودیت کے خلاف نہیں, تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں طلب کیا, جبکہ ان کو منجلیک میں رکھ کر پھینکا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے, اور آپ نے جواب دیا کہ تم سے نہیں مگر اللہ سے ہے, جس سے ہے وہ جانتا ہے. بہرحال اللہ یہ مقام ہے, مقام عبودیت. بندے کا کام یہی ہے کہ عبد ہے تو عبودیت ہی اختیار کرے. عبد ہے, جباریت ہے, تم خدا نہیں ہو. خدا کو انا المتکبر کہنا جائز ہے, میں متکبر ہوں. اللہ کا ہم کو جائز نہیں. ہم کو یہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے یہ کہنا ہے. سب سے پہلے اپنی کبریائی بڑائی کی نفی کرنا ہے نماز میں. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. آپ کو کچھ حاجت ہے, آپ نے جواب دیا کہ تم سے نہیں, ہاں اللہ سے حاجت ہے. بس جبریل نے اللہ سے دعا کرو, اور آپ نے فرمایا میرے مانگنے سے اس کا جاننا بس کرتا ہے.
سو علم الہی پر اظہار رب سے اکتفا کیا. جواب اس کا یہ ہے. بہرحال اس کو پوری بات سے کیا ہے. بہرحال ہم کو اور آپ کو سوالی ہی بن کے رہنا ہے, محتاج بن کر کے اپنے کو پیش کرنا, چاہے کسی درجے پر ہو. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہ سے بادشاہ ہو چکے تھے. انا عبد الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی, یہ حضور فرما رہے ہیں. اسالک مسألۃ المسکین, میں ایسا سوال کرتا جیسے مسکین سوال کرتا ہے. لجاجت سے حضور سوال کرتے تھے, سجدے میں سوال کرتے تھے, رکوع میں سوال کرتے تھے. حضرت عائشہ دیکھتی رہتی ہے اللہ کتنا بڑا رکوع, کتنا بڑا سجدہ. روٹی طلب کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا ہے, جب پیاس لگی پانی پلایا تھا بکریوں کو. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اللہ پوچھا گیا کوئی حاجت ہے, مزدوری نہیں لیا, ان کی لڑکی سے مزدوری نہیں لیا, کہا نہیں, لیکن بھوک لگی تھی, دھوپ میں تھے, دھوپ سے چلے گئے کہاں سائے میں. اسے حضرت تھانوی لکھا ہے کہ معلوم ہوا کہ سائے میں رہنا یعنی عافیت کو مطلب آرام کی چیز چاہنا ہے, یہ طریق کے خلاف نہیں ہے. یہ نہیں کہ پیاسا تو پیاسے ہی میں رہیں گے, دھوپ میں ہے تو دھوپ ہی میں رہیں گے, نہیں. جو آتا ہے کہ سید صاحب جب گئے کسی بزرگ خدمت میں, سب لکھا ہوا میری روایت میں, تو انہوں نے وظیفہ جو بتایا تو ایسا تھا کہ وظیفہ کو دھوپ آ جاتی تھی. گئے کہا تم نے ان کو دھوپ میں بیٹھا دیا, سائے میں بیٹھاؤ, وظیفہ پڑھو لیکن سائے میں پڑھو. بہرحال ہمارا طریق ممہد ہے, مرتب. جس طرح فقہ مرتب ہے, فقہ ظاہر مرتب ہے, فقہ باطنی بھی مرتب ہے. ہمارے بزرگان نے اسی پر چلے ہیں اور اسی کی ہم کو تشریح کرنی ہے, اسی پر ہم کو بھی آنا ہے اور سب کو آنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دی. آخری شاید ہوتا مجلس, طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے, اس وجہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے تاکہ اور کچھ دنوں تک کام کر سکیں. بہت سی کتابیں لکھنی پڑھنی ہیں, دیکھیے سب کتابیں ہیں رہتی ہیں اس طرح, تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھا کرتا ہوں. آپ حضرات درخواست ہے کہ دل دماغ اللہ ٹھیک رکھے. پریشانی ہے اب دیکھیے, تھوڑی سی الجھن ہے تو تھوڑا پریشانی کم کر دیا تقریبا میں نے. ابھی مجھے کرنا تھا 10 منٹ لیکن نہیں, بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو کام لے رہا ہے لیتا رہے, اس کے بعد بھی لیتا رہے. بہت سے حضرات اس میں ہیں, آتے ہیں, بہت دنوں سے ہیں, ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اس کام کی طرف بھی متوجہ فرمائے. اللہ تعالیٰ کا سلسلہ جو جاری ہے باطنی فیوز کا, باطنی علوم کا, یہ بھی جاری و ساری رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء رسول اللہ صاحب کے یہی تقریر ہوتی تھی, ہے لکھی ہوئی مواد. اب چونکہ وہ اس زمانے میں یہ کتاب تو حضرت کے پاس تھی نہیں, اس کا کہیں نام نہیں آئے گا, لیکن میں تو پورا خلاصہ ہے وہاں تھانوی پوری تعلیمات کا. 1000 کتاب لکھا ہے, بس ہوتا ہے سب کا خلاصہ اس کے اندر, پورا طریق بیان کیا ہے اس کے اندر. لیکن بعد میں لے آتے ہیں, کہتے مولانا ہم کو سمجھے میں نہیں, میں نے کہا اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آگے چاہیے. کتاب دیکھیے اتنا لکھا ہے میرا, منتخبات یہ ہیں, پڑھتا ہوں میں رات کو دن کو. میں اٹھتا تھا, یہاں سوتا تھا, گھر میں وہاں سوتی تھی, میں اٹھتا تھا کتاب نکالنے کے لیے, لوگ تو اچھی لاتے تھے, گر جائیے گا, چکر آ جائے گا, مت اٹھے. میں نے کچھ چپ چاپ سوئی رہو تم, بولنا مت. اٹھاتے تھے, پڑھتے تھے, سویا تھے. یہ ہمارا ہے, وہ ان کا. تمہارا من تو وہیں رہو. تو بیچاری چلاتی تھی, نکالنے میں ہو جائے, چکر آ جائے آپ کو, گر جائے. اللہ تعالیٰ دعا, وہ بھی انہوں نے ساتھ دیا, اور جن لوگوں نے میرے علم میں عمل میں کسی چیز میں ساتھ دیا ہے دینی, اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. جو بھی میرے والدین بھی ہیں, میرے مشائخ بھی ہیں, میرے ساتھی بھی ہیں, سبوں نے سہولت پیدا کرنے کی صورتیں پیدا کی. مشکلات کچھ آئی ہیں اور آسانیاں بہت ہوئی ہیں. مشکلات یہی کہ اب ہم کھڑے نہیں ہو سکتے اس پہ لینے کے لیے. میں تو اٹھتا تھا ضرور ویسے کہتی, گر جائیے گا, مت اٹھیے اس کو لینے کے لیے. ارے عبداللہ سے منگوائیے. میں نے کہا کچھ نہیں, عبداللہ سویا ہوگا, میں نے کہا ہے. بارہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین پر مستقیم رکھے, مستقیم رکھے, اور آخرت میں ہم لوگ دین پر اٹھائے جائیں, دین اسلام پر اٹھائے جائیں, تصوف طریق پر اٹھائے جائیں, اپنے بزرگوں کی معیت میں ان کے مجمع کے ساتھ اٹھائے جائیں.
سب سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے، آپ لوگوں کی بھی کوئی بیماریاں لاحق ہیں پھر ویسے پریشانی بھی رہتی ہے تو بھی آپ لوگوں سے دعا کی درخواست، ظاہری بیماریوں سے بھی اللہ نجات دیں اور باطنی بیماریوں سے بھی الجھنیں کچھ ہوتی ہیں رہتی ہیں، وہ یوں نہیں دنیاوی جو ہوتی ہے لیکن ہے اللہ تعالیٰ کی مصلحت۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ محبت سے ملتے ہیں، یہ کشمیر میں گیا تھا، کشمیر کے کیا کیا دکھلایا، کیا کیا بیان کرایا، کیا کیا کیا، میں نے بھی تھوڑا سا حق ادا کرنے کی کوشش کیا، جہاں جسے کہا بیان کرنے کچھ بیان کرتا رہا میں کشمیر میں بھی۔ سب سے بڑی بات ہے کشمیر ہی پہنچ گئے، ہمارے شیخ المشائخ یا استاد الاساتذہ علامہ انور شاہ کشمیری کے گھر بھی گئے، تو بھائی ہم تو نہیں چڑھ سکے لیکن عبداللہ وہ سب اوپر چڑھ کے دیکھا انہوں نے، مکان شاہ صاحب کا مقام بھی دیکھا، گلی میں نے بھی دیکھ لیا، گھر بھی دیکھ لیا لیکن چڑھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض بہت دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کشمیری عالم کے فیض و برکات سے ہمارے سینوں کو بھر دیے، منور فرما دیے۔ ہمارے شاہ صاحب شاہ وسیع اللہ صاحب بہت ہمارے استاد مولانا انور کشمیری یہ فرماتے تھے، ان کی باتیں نقل کرتے تھے استاد، جسے وہاں تھانوی کا ذکر کرتے تھے اسی شاہ صاحب کو اسی احترام سے نام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ، شاہ صاحب بھی صاحب نسبت تھے، بہت صاحب نسبت، بڑے آدمی تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نہایت جامع ہے، مقبول میں ہے، اس کا ترجمہ دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس دعاؤں کو قبول فرمائے جو مقاصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یا اللہ اس امت کو بھی اس سے بہرور فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔